یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں بیان کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ پچھلی آیت کریمہ سورہ قصص کی آیت نمبر 26 جو ہے انک لا تہدی، وہ بھی ان دونوں آیتوں کو ملا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم جس روایت میں یہ آیتیں آئی ہیں ذرا اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس آیت کے سباق و سیاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وہ روایت اصلاً مردود ہے اور بیہودہ ہے، وہ روایت بنتی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں حضرت مسیب بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طرف یہ روایت منسوب ہے، ان کے پاس اس روایت کے حصول کا مبدأ علم ہی کوئی نہیں ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اس روایت کے اندر منسلک جو آیات ہیں، ان دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 14 سال تک یہ عالم کفر میں رہے، بلکہ 21 سال تک یہ مسلسل کافر رہے اور فتح مکہ کے دن ایمان لے آئے۔ وقوع وفات ابی طالب علیہ السلام ہے 10 سن نبوی کا، اور یہ آیت اتر رہی ہے 9 سن ہجری کو، 12 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے ان 12 سالوں کے اندر نہ تو نبی کو اس کے شان نزول کا علم ہوا، نہ اہل بیت نبوت کو ہوا، جو وقوع وفات ابی طالب علیہ السلام کے عینی شاہد تھے، کہیں بھی نہیں ہوا۔ اور پھر 32 سال بعد موصوف نے اس روایت کو اپنے بیٹے کو بیان کیا ہے۔ غضب خدا کا کہ ایک اتنی متہم بشان بات تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مسیب بن حضن کافر تھے اور رسول اللہ کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، قرآن سمجھنے کی ان کی طبعاً لیاقت ہی نہیں تھی، تو ان کو یہ 14 سال کے درمیان کے فاصلے کے جو قلابے ملائے ہیں وہ کیسے ملائے ہیں؟ نہ تو یہ عینی شاہد ہیں، نہ ان کے پاس کسی عینی شاہد کا مشاہدہ موجود ہے، نہ کوئی تفویضی مشاہدہ موجود ہے، نہ ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد فوراً ان کو ان کی حالت کفر کے اندر یہ بات بیان کی ہے، اور نہ ہی کسی اہل بیت نبوت نے ایسی بات بیان کی ہے۔ تو جب ہر اعتبار علم سے جو منابع علم کے جو صورتیں تھیں وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، نہ صلاحیت ہے۔ اب بالاتفاق پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آیت کریمہ مکمل سورہ مبارکہ توبہ جو ہے یہ کفار مکہ کے سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں نازل ہوئی، اور یہ غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی یہ آیت کریمہ۔ حیرت اس بات پر ہے کہ یہ 12.5 سال تک رسول بھی بے خبر رہے، امت بھی بے خبر رہی، اصحاب رسول بھی اور اہل بیت رسول بھی بے خبر رہے، اور اس کی خبر اگر ملی تو فقط جناب مسیب بن حضن کو ملی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس آیت کریمہ کے 14 شان نزول ہیں، اور ان 14 شان نزولوں میں سے 4 شان نزول رسول اللہ کی والدہ کریمہ کو کافر بنانے کے لیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان روایات کی سند بھی اس روایت سے زیادہ معتبر ہے، اور وہ عینی مشاہدے پر بھی موجود ہے۔ ان میں ایک راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں، دوسرا عبداللہ ابن عباس ہیں، تیسرا بریدہ اسلمی ہیں، چوتھے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ مسیب بن حضن جن کے دامن میں صرف 6 یا 7 روایتیں ہیں، وہ ان آیتوں کا ادراک کیسے کر پایا، جبکہ انہوں نے جو معلوم کیا وہ تو رسول کی ماں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو نامزد ملزمان ہے وہ والدہ رسول ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، جن کی مذمت میں یہ نازل ہوئی ہے آیت کریمہ، ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتے یہ لوگ۔ یہ کتنا وبال ہے، یہ کتنی جارحیت ہے علمی بنیادوں پر۔ پھر جب اگر ربط کلام الہی اور سباق و سیاق کو ملایا جائے تو ایسی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اس حضرت کے پاس، راوی کے پاس کوئی مبدأ علم نہیں ہے اس روایت کے حصول کے اعتبار سے۔ کائنات میں یہ فقیر بڑے وثوق سے یہ عرض کر رہا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، اب اس روایت کے 6 طرق ہیں غالباً بخاری کے اندر، 6 طرق سے انہوں نے بیان کی، اور ان تمام طرق میں 11 راوی مجروح ہیں۔ جس روایت کی سند میں 11 راوی مجروح ہوں تو بھلا وہ روایت کس بنیاد پر قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ روایت بھی مصنوعی ہے اور جھوٹی ہے۔ اس لیے صاحب التحریر والتنویر محمد بن طاہر بن محمد بن الطاہر المشہور بن عاشور،
انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، یہ پورا واقعہ لکھ کے کہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف جب یہ آیت نازل استعمال کی جاتی ہے یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کے، وہ فرماتے ہیں فہما خبران واہیان، یہ دونوں اعتبارات بیہودہ ہیں، نہ یہ رسول اللہ کی ماں کے تقدس کے خلاف نازل ہوئی ہے، نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تقدس کے خلاف نازل ہوئی ہے۔ میرے پاس سینکڑوں تفاسیر کا الحمدللہ ذخیرہ اس وقت موجود ہے، اور ہر تفسیر کا اقتباس میرے پاس سامنے موجود ہے اور ٹی وی سکرین پر موجود ہے۔ اب میں مزید عرض کرتا ہوں، آج تک کسی شخص نے، کسی بھی صاحب علم نے اس حوالے سے یہ بات ہی نہیں کی کہ ترجیحاً جب ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کفر ثابت کرتے ہیں تو نہ تو کسی نے ان روایات اور ان شان نزولوں کے اندر اس شان نزول کی وجہ ترجیح بیان فرمائی ہے اور نہ ہی دلیل ترجیح دی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، نہ تو دلیل کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی روایت مفید یقین ہے، نہ درایتاً یہ روایت بنتی ہے۔ تو اس ضمن میں دو آیتیں ان کو آ گئیں، اہل بیت نبوت کو نہیں آئیں، نہ صاحب نبوت کو آئی ہیں۔ پوری امت کے اہل علم کو فقیر چیلنج کرتا ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات آئی ہیں، بالخصوص اس کنٹیسٹ میں بیان کی گئی ہیں، روایت کی گئی ہیں، فقیر یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک جملہ نبی کی زبان سے صادر ہوا بیان کر دے کہ ان روایتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزلت فی ابی طالب۔ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذاتی اندازے ہیں۔ وفات ابی طالب علیہ السلام مکہ میں ہو رہی ہے، یہ حضرت وہاں موجود نہیں، انہوں نے یہ روایت کا ذکر اپنے باپ سے کبھی نہیں کیا، اپنے چچا سے، اپنے بھائی سے کبھی نہیں کیا، کسی صحابی سے نہیں کیا، اور یہ جو سلطانی دو گواہ بنائے ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ کائنات کے ذخیرہ علم میں اس کی کوئی کہیں تصدیق نہیں ملتی، تو پھر کس صورت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے؟ یہ سارا فراڈ، ڈرامہ اور جھوٹ ہے جو ان بزرگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اب اس روایت کے تحت حنفی عالم دین ہیں جو 6 صدی ہجری کے حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، رہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام والدلیل علی اسلام ابی طالب انہ ثبت بطریق التواتر، انہوں نے دعویٰ کیا ہے 6 صدی ہجری کے اندر کہ جتنے تواتر کے ساتھ، مضبوط تواتر کے ساتھ ابو طالب کا ایمان اور اسلام ثابت ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، اور پھر اس پر آگے دلائل دیے ہیں، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کی محبت کو تو تم چیلنج کرتے ہو کہ وہ خاندانی محبت ہے، رسول کو یہ حکم تھا کہ کفار اور مشرکین سے دور رہیں، رسول ان سے شدید محبت کرتے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا قبلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رہے ہیں۔ میری کتاب کے اندر یہ پورا اقتباس موجود ہے۔ اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی تو مرتبہ علم ایسا ہو جو ہمیں یقین کی دولت دے۔ اب یہ قاضی محمد بن عبداللہ ابو بکر بن العربی المغافری، یہ ان کو ناسبیت کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے، تاہم مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ بھی ان روایتوں کو اضعاف ترین قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ تفسیر القطان کے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو ایسا کہا ہے کہ یہ غیر صحیح ہے۔ فإن أبا طالب مات قبل الهجرة وهذه الآية نازلت بعد غزوة تبوک والمدة بينهما نحو 12 سال کے درمیان کا مدت، یہ درمیانی پیریڈ جو ہے وفات ابی طالب کے بعد، یہ سارا تسلسل کس حوالے سے رہا؟ اور یہ تشریحات کرتے ہیں کہ جناب والا ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں سے شروع کی ہو، یہ ذاتی رائے ہے، اس کی کوئی دینی اور علمی حقیقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، اس ہو سکنے نے امت کو، ان امکانات اور احتمالات نے امت کو برباد کیا ہے۔ اس لیے میں امت سے گزارش کرتا ہوں، یہ ڈرامائی فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، الف سے لے کر یہ تک سارا جھوٹ ہے، اور میں نے اس جھوٹ کو ننگا کر دیا ہے الحمدللہ تعالی۔ میری کتاب عرفان ابی طالب آپ مقدمہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 جلدیں ہیں وہ بھی پڑھیں۔ تو اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت کسی بھی اعتبار علم سے روایت بن ہی نہیں سکتی۔ بخاری میں آ گئی تو کیا کون سا یہ لوح محفوظ میں آ گئی ہے؟ بخاری بھی پابند ہیں دلیل دینے کے۔ میں تمام علماء حق کو یہ کہتا ہوں، اس روایت کی صحت کی دلیل میسر کر دیں اور اس کی سند کو مفید یقین بنا کر دے دیں، میں انشاءاللہ اپنے موقف سے دستبرداری کا اعلان کر دوں گا۔ جب یہ روایتی نہیں ہے، مبدأ روایت راوی کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ اسے عقل مانتی ہے، نہ قرآن کا ربط کلام مانتا ہے، نہ قرآن کریم کی قطعیت مانتی ہے، کس مضمون پر نازل ہوئی اٹھایا اور تحریف کر کے کہاں جا کر لگا دی۔ جتنی بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ کے خلاف روایات کو آیات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، یہ سب کا سب قرآن پاک کی تحریف کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔
کوئی تعلق نہیں ہے ان آیات اور روایات کا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اور حضرت سیدہ محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ، چونکہ کلپ کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ میں وہ پوری تفصیلات کے ساتھ عرض کروں، تو اس کے 11 راوی جو ہیں یہ مجروح ہیں، اور یہ بداہت عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو خبر واحد بھی نہیں بن سکتی، یعنی یہ ظنی دلیل بھی نہیں بن سکتی، اس کو ہم مفید یقین کیسے مانیں؟ جب یہ روایت بھی اصل ہے تو اس میں مندرج آیات کا جو مضمون تراشا گیا ہے اس کی اصل کیسے آ سکتی ہے؟ اس روایت کے ضمن میں آیات کو بیان کیا گیا ہے نا، الگ سے تو نہیں بیان کیا گیا۔ تو اس واسطے ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے اس فراڈ ڈرامے سا کا انکار کر دے، اس کو مسترد کر دے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ شرح المطالب یہ مولانا احمد ذاکر علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے، یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ ہمیں کوئی ایسی تصدیق مہیا کی جائے زبان رسالت سے یا قرآن کریم سے نصاً کہ جناب والا حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسلام سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ان کو کیا پتا، یہ تو گھر بیٹھے حجرہ ساز شریعت کے ضمن میں چلتے رہتے ہیں۔ ہم ان سے اس لیے معارضہ اور مواخذہ نہیں کرتے کہ ان کی علمی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے یہ کس پانی میں ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے خلاف یہ جو آیات استعمال ہوتی ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تحریف ہے قرآن کریم کی۔ اس پر میری پوری گفتگو ہے، آپ میری یہ کتاب یہ عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ تو انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ ہر حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت و عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمایا۔ گویا یہ دلیل بھی شرح المطالب کی ختم ہو گئی، وہ خود نہیں ثابت کر سکے کہ اس کی حقیقت دینی کیا ہے، یہ مفید یقین ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ پوری کائنات میں ایک آیت نہیں ہے قرآن پاک کے اندر کہ جس کی دلالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں یقینی ہو۔ پوری کائنات حدیث کے اندر ایک روایت ایسی نہیں جس کا ثبوت مفید یقین ہو۔ تو جب آپ کی دلیلوں کے اندر خود یقین کوئی نہیں ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، تو ہم آپ کی فرسودہ فکر پر کیوں اعتماد کریں، کیوں یقین کریں، کیوں جھوٹ بولا گیا ہے؟ میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام پر لگایا گیا الزام کفر اور شرک کا کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ پہلے آپ اپنی پیش کردہ دلائل کی اندر قطعیت کا زور پیدا کریں، پھر مطالبہ کریں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نہیں کیا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ مولانا صاحبان اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی اس پورے قرآن پاک سے کہیں سے کوئی تصدیق مہیا کر دیں۔ کون سی آیت ان کے ایمان کی تائید و تصدیق کر رہی ہے، کون سی روایت کر رہی ہے، نصاً اس مولوی صاحب کا ذکر دکھا دیں تو ہم ابو طالب علیہ السلام کا دکھا دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا بہتان یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اہل محبت سے کہ مسترد کر دیں اس زاویہ نظر کو، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم اور کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔